دا अज़हरी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। منبری خطابت پر جلوہ بار علماء ذویل احترام، فاضلان اسلام، مفتیان کرام، قاضیان دین و ملت، بالخصوص سید السادات مخدوم گرامی شہزاد رسول طریقت رہبر راہ شریعت حضور جیلانی میاں ادام اللہ اقبالہ اور مسلکی اعلیٰ حضرت کانفرنس میں تشریف فرما سنی خوش عقیدہ مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی جعل النار علی سیدنا الخلیل بردا وسلاما واسمع سیدنا الکریم علی طور سینا وحیا وکلاما وکشف الضر عن سیدنا ایوب بعدما اعیون به مرضا وسقاما ورد البصر الى سیدنا یعقوب اذ جاءه البشیر وألم به آلاما ومن لقى لسيدنا سليمان ريحا وجنا وإنسا وغماما وقرب الحبيب سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج فكان قاب قوسين أو أدنى إعزازا وإكراما واصطفى سبطيه الكريمين السعيدين الشهيدين سيدا شباب أهل الجنة لهما إعزازا وإكراما عليه وعليهم صلاة وسلاما وجعل الجنة للمؤمنين والمسلمين أي للسنيين مستقرا ومقاما وجعل النار للكافرين والمشركين والوهابيين والنجديين والرافضيين عذابا وغراما أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المبين وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين عن الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا ومقانا وملجانا محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأنصاره أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ امام اہل سنت رفیع الدرجت مجدد دین و ملت سیدی و سندی شاہ اعلی حضرت محدث بریلوی کے اس پیغام محبت کے ساتھ، اس پیغام عقیدہ کے ساتھ، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیوں چوروں کی رکھوالی ہے، اور آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ میں سب سے پہلے ازہری گروپ کے تمام ممبران کا اور منتظمین کا اور آپ تماموں کا مشکور اور ممنون ہوں کہ تحفظ مسلک اعلیٰ حضرت کے اس عظیم الشان اور روح پرور اجلاس میں آپ نے بطور اظہار تشکر ناظم اجلاس اور خطیب اجلاس پیشر و خطیب کی زبانی آپ نے جو کچھ سماعت فرمایا، اللہ تعالیٰ مجھے اس قابل بنائے اور مذہب مہذب اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت کی سعادتیں عطا فرمائے۔ یہ ایک اتفاق تھا، پروگرام تو تحفظ مسلک اعلیٰ حضرت کے حوالے سے یا جو بھی عنوان منتظمین کی طرف سے تھا، پروگرام پہلے سے طے تھا۔ دیار محبت شہر آرزو بریلی شریف میں جانا ہوا اور اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں، امام اہل سنت کی بارگاہ میں، سرکار مفتی اعظم مفتی عالم کی بارگاہ میں حاضریاں ہوئی۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے عرص پاک کے موقع پر جس ذمہ داری سے مجھے نوازا گیا ہے، ہزاروں علماء اور لاکھوں عوام الناس کے مابین، یہ ایک عریضہ تھا جو ہمارے بڑے بزرگوں کی خدمت میں رکھا گیا تھا، اور بریلی شریف جو یقیناً اہل سنت کا مرکزی عقیدت ہے اور مرکز ہے، کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ حضور محدث کبیر اور حضور قائد ملت کی طرف سے یہ سوغاتیں کہ جائیے جب بھی شواف حضرات کو کوئی مسئلہ ہوگا تو ہم آپ کے ساتھ قدم بقدم کھڑے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے ایسے نہیں فرمایا نا، شافعی مالکی احمد امام حنیف، شافعی مالکی احمد امام حنیف، چار باغ امامت پر لاکھوں سلام۔ اور یہ تو تقدیر الہی تھی، ورنہ اس عنوان سے
سید صاحب قبلہ بھی یہاں پر جلوہ بار ہیں 10 مرتبہ. یہ مولانا علامہ عدنان قادری صاحب بھی یہاں پر ہے. اس سلسلے کی بہت اہم کڑی ہے. یہ حضرت مخدوم گرامی سید صاحب قبلہ سے اس موضوع پر کئی مرتبہ گفتگو ہوئی، کئی مرتبہ. یہ ابھی کی بات نہیں ہے، اس سے پہلے برسوں کئی مرتبہ کئی محفلوں متعدد اوقات گفتگو ہوتی رہی کہ علاقے کوکن میں، خطے کوکن میں وہابیت کا، دیوبندیت کا غلبہ ہے، دور دورہ ہے، اور شواف حضرات بالکل صیغہ واحد مستقل غائب جو ہے. علماء تو اپنے ہے ہی نہیں ہیں الا ماشاءاللہ کہیں کہیں کچھ ہے بھی تو حفاظ کرام ہیں. علماء کی فوج جو ہے 50 سال سے سناٹا ہے. اور دیوبندیوں نے، وہابیوں نے امام شافعی کا اور امام شافعی کا نام لے لے کر اہلیان کوکن کے ایمان پر، ان کے گھروں میں باقاعدہ یعنی قاعدے کے ساتھ منظم طور پر جو ہے ڈاکہ زنی کا فریضہ انجام دیا ہے. اس سلسلے میں کئی مرتبہ کہ کوئی نظام ایسا، کوئی نظم و نسق، یہ پہلی کڑی ہے. آپ کی سرزمین پر ماشاءاللہ شواف علماء کی ایک فوج موجود ہے، لیکن پورا خطے کوکن، پورا خطے کوکن. اب یہ امام اہل سنت ہی کا، یہ میں بہت بنیادی بات بتا رہا ہوں کہ آج کوکن کی سرزمین پر اگر سنی علماء، سنی حفاظ اگر کھڑے ہوئے ہیں تو صرف اور صرف امام اہل سنت اعلی حضرت ہی کا یہ کرم ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ فکر رضا کی برکتیں ہیں، یہ فکر رضا کی برکتیں ہیں. تو اس سلسلے کی جو ہے کڑی کہ باقاعدہ منظم طور پر جو ہے زنجیر جو ہے بنائی جائے. تو مرکز اہل سنت بریلی شریف، جس بریلی کے نام پر سنی مسلمانوں کے الحمدللہ دل کل بھی دھڑکتے تھے، آج بھی دھڑکتے ہیں اور قیامت تک دھڑکتے رہیں گے، کیونکہ ہماری دھڑکنوں میں امام اہل سنت امام احمد رضا کی محبت کوٹ کوٹ کر ہمارے بزرگوں نے، ہمارے مشائخ نے بھر دی ہے. اور یہ محبتیں ایسے نہیں ہیں، اس کی کوئی وجہ ہے جو انشاءاللہ میں سناؤں گا. تو یہ بریلی شریف سے جو اعزاز یا بوجھ جو کاندھوں پر ڈالا گیا ہے، تو یہ خدمت خلق کے لیے ہے، اہل سنت والجماعت مسلک اعلی حضرت کی حنا بندی کے لیے ہے، تھانہ اور کوکن. اور انشاءاللہ اللہ کی توفیق شامل حال رہی تو ایک بہت بڑی پلاننگ کے ساتھ اکابر علماء کی رہبری اور رہنمائی، بریلی شریف کی سرپرستی علامہ صاحب ہیں، قائد ملت ہے، تو ہیں بریلی تو بریلی ہیں، حضرت بھی انشاءاللہ، اور علاقے کے تقریباً علماء، گوا تک کے تقریباً علماء رابطے میں ہیں. اور چونکہ یہ سفر حج ہے ابھی چند دنوں میں، جس کی وجہ سے میں کوئی فوری طور پر اقدامات نہیں اٹھا سکتا، قدم نہیں اٹھا سکتا، لیکن پوری جو پلاننگ تیار ہوئی ہے، اللہ کارساز ہے. اللہ تعالیٰ اس کام میں برکت عطا فرمائے. اہل سنت والجماعت مسلک اعلی حضرت کا بول والا ہوگا انشاءاللہ. شواف حضرات کا، حنفی علماء اور حنفی قضات ماشاءاللہ یہاں پر بھی ہے، مفتی صاحب بھی ہیں، اور حضرت بھی ابھی تشریف لانے والے ہیں. قاضی بھیونڈی سرکار، شہزادے نبیر سرکار سیدنا حضرت صدر الشریعہ علیہ رحمہ حضور مفتی قاضی صاحب قبلہ حضرت بھی تشریف لائیں گے، اور ان کے نائب بھی یہاں پر ماشاءاللہ حضرت مولانا فخر الدین حشمتی صاحب قبلہ جلوہ بار ہیں. اللہ تعالیٰ سبوں کا، علماء اہل سنت کا، ان بڑوں کا سایہ عوام الناس پر تادیر باقی اور ان کے فیضان کو جاری اور ساری رکھے. تو یہ میں ہمارے علماء کی طرف سے اور قاضی شہر، نائب قاضی شہر بھیونڈی کی طرف سے میں مشکور اور ممنون ہوں، علماء کا بھی، آپ تماموں کا، کہ آپ نے تشکر جو ہے، اظہار تشکر جو ہے، تشکر نامہ، سپاس نامہ جس کو کہیے، پیش کیا ہے. اللہ ان محبتوں کو سلامت رکھے اور آپ کی قیادت کو اس شہر پر جو ہے اللہ اس کے فیضان کو جاری اور ساری رکھے. آئیے سرکار کے قدموں پر درود و سلام کی سوغاتیں نچھاور کرتے ہیں، پھر دو چار کے انداز میں کچھ باتیں، دل لگتی باتیں، خدا لگتی باتیں
تحفظ مسلک اعلیٰ حضرت کے حوالے سے سننے کی انشاءاللہ سعادتیں حاصل کریں گے۔ درود پاک سرکار کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا احمد الذی جعلت اسمہ متحدا باسمک و نعتک وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما عدد رضاک عنہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ تقریباً 1295 ہجری میں حج کا مہینہ چل رہا ہے، یہ حجاج کرام پوری دنیا سے پہنچ رہے ہیں بابا، حج بیت اللہ کے لیے بے قرار ہیں، رسول اللہ کی زیارت کے لیے بے قرار ہیں وہاں مدینہ طیبہ میں۔ 1995 کی حج ایک تاریخ ساز حج ہے، عجیب، اور چونکہ وہ ارض الہی ہے، شہر مقدس ہے، شہر مکہ ہے، نبیوں کی سرزمین ہے، رسولوں کی سرزمین ہے، عجیب اور غریب واقعات رونما ہوتے ہی رہتے ہیں، یہ کوئی، لیکن اہلیان ہند کے لیے 1295 کی حج بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ خانہ کعبہ کا طواف چل رہا ہے، خانہ کعبہ کا طواف چل رہا ہے، اور دوران طواف مکۃ المکرمہ کے سب سے عظیم مفتی، سب سے بڑے مفتی، شافعی مصلی کے اس وقت کے سب سے بڑے امام، امام حرم، وہ بھی کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہیں، وہ بھی کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہیں، اور دوران طواف حرم شریف کے امام ہیں اور شافعی مصلی کی۔ یہ تو یہ ابھی وہابیوں کی حکومت آئی، ان کا دور آیا تو مصلی جو ہے غائب کر دیا انہوں نے، ورنہ چاروں مصلی شافعی، حنفی، مالکی اور حنبلی اپنے اپنے وقت پر آتے تھے، امامت ہوتی تھی نمازیں۔ 1295 کی بات ہے، امام حرم ہے، اپنے وقت کا مفتی ہے، اپنے وقت کا عابد ہے، زاہد ہے، اللہ کا ولی ہے، صوفی ہے، کعبہ شریف کا طواف کر رہا ہے۔ اللہ نے کئی خوبیاں ان میں جمع فرمائی تھی۔ طواف کرتے کرتے ان کی نظر ایک نزاد نوجوان پر جاتی ہے، بار بار کسی کی پیشانی کو تاڑ رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ٹوہ میں رہنا اور ایک ہوتا ہے تاڑنا۔ ٹوہ میں رہنا یہ منافقوں کا شیوا ہے، یہ رافضیوں کا شیوا ہے، یہ وہابیوں کا شیوا ہے، اور تاڑنا یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے۔ اقبال ان کے حوالے سے کہتے ہیں، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضا لیے بیٹھے ہیں آستینوں میں، اور دیوانے کی نگاہوں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ تاجدار کائنات احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے ڈرنا، ڈرو، حضور کے کلمات ہیں کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ انداز کیا ہوتا ہے دیکھنے کا؟ کبھی تو نگاہیں زمین پر ہوتی ہیں لیکن خبریں آسمان کی دیا کرتا ہے، کبھی آنکھیں بند کرتا ہے اور خبریں بغداد کے بازار کی دیا کرتا ہے، اور اولیاء کی، اہل اللہ کی، صالحین کی اس قوت کا اندازہ لگانے کے لیے آج کے موبائل کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ بخاری مسلم کی دلیل سمجھنے سے پہلے، بخاری مسلم سمجھنے سے پہلے یہ سوشل میڈیا کو سمجھ دو، ادھر بٹن دبا دیا جو ہے لائیو سامنے آ گیا۔ تاڑنے والے اللہ کے محبوب ہر دور میں تھے، اور جب تک دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا، تاڑنے والے باقی رہیں گے۔ کعبہ شریف کا طواف ہو رہا ہے، کعبہ شریف کا طواف ہو رہا ہے، اور طواف کرتے کرتے بار بار امام حرم، اللہ کا وہ معزز، اللہ کا وہ عارف باللہ، صالح مفتی، بار بار کسی کی پیشانی کو تاڑ رہا ہے۔ کعبہ شریف کا طواف ہو رہا ہے اور دل ان کا، آنکھیں ان کی کشاں کشاں اسی چہرے پر، اور وہ جو پیشانی، وہ نزاد نوجوان ہے، 22 سال کی تو تقریباً عمر ہے ان کی، کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہو، مست ہے ایک دم، اوراد و وظائف میں اللہ ہو، دل میں ہو یاد تیری اور گوشے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ یہ تاڑ رہے ہر چکر میں، بس اسی، یعنی نگاہیں ان پر، اور کبھی زبان پر ورد وظائف کی کیفیت ہوئی ہوگی، تاڑ رہے تھے مسلم۔ 7 چکر جب مکمل ہو گئے، مقام ابراہیم کے پیچھے اسی نوجوان کو تاڑتے تاڑتے کہتے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، جب نماز سے فارغ ہو گئے، اب سنیں اصل نقطے کی طرف آ رہا ہوں، مسلک کی پہچان کرائی جا رہی ہے۔ بھارت کے سنی مسلمانوں،
یہ مسلک امام احمد رضا کا نعرہ، یہ مسلک کی پہچان مارہرہ سے بعد میں ہوئی ہے، مارہرہ سے بعد میں ہوئی ہے۔ اس مسلک کی پہچان کل کے قدرت نے بعض مقدس زبانوں سے اور بعض مقدس مقامات سے بھی کروائی ہے، پہچان کرائی جا رہی ہے۔ ایک نژاد نوجوان خانزادہ ہے، 22 سال کی عمر ہے، اور تاڑنے والا کوئی عام مولوی نہیں ہے، امام الحرم ہے، مکہ کی مسجد کا امام ہے، مفتی وقت ہے۔ ہاتھ پکڑ لیا، کوئی پہچان نہیں، کوئی جان نہیں۔ آدمی کی جان پہچان ہوتی پھر تعارف۔ ہاتھ پکڑ لیا اور برملا فرمایا سنیں، شہادت سنیں، گواہی سنیں۔ صحن کعبہ میں گفتہ اللہ بوت، گرچہ حلقوم عبداللہ بوت، اللہ کا ولی پہچان کرا رہا ہے، جملہ دیتا ہے، واللہ لأجد نور اللہ فی ھذا الجبین۔ کعبہ شریف کا طواف کرتے کرتے جو ہے جب فارغ ہوئے تو ہاتھ کو پکڑ لیا، ایک جملہ فرمایا سنیں۔ تعارف کرانے والا اور تعارف جس کا کرایا جا رہا ہے اسے آپ جانیں۔ یہ 1295 کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، ہجری 1295 کی۔ ہاتھ پکڑ لیا اور ایک جملہ صحن کعبہ میں، کعبہ کے صحن میں آپ فرماتے ہیں، واللہ لأجد نور اللہ فی ھذا الجبین۔ خدا کی قسم، صحن کعبہ میں، کعبے کے سامنے اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے رہے ہیں۔ آپ جملہ ارشاد فرماتے ہیں، خدا کی قسم 22 سالہ اس نوجوان کی پیشانی کو میں تاڑ رہا ہوں، یہ پیشانی معمولی پیشانی نہیں ہے، بلکہ اس پیشانی میں اللہ کے نور کو دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیشانی تاڑنے والا کوئی اور نہیں، الحمدللہ ہم جیسے گنہگار شافعیوں کے لیے، بھیونڈی کے سنی شافعی مسلمانوں، اپنی قسمت پر ناز کرو کہ ہونے والے ہندوستان کے مجدد کی پہچان اور تعارف جہاں حنفی، مالکی، حنبلی علماء نے کی ہے اور کرائی ہے، وہاں پر صحن کعبہ میں، صحن حرم میں جو تعارف کیا جا رہا ہے، پہچان بتائی جا رہی ہے، کوئی اور نہیں بابا۔ جمل اللیل حضرت حسین ابن صالح، جمل اللیل مفتی شافعیہ حضرت حسین ابن جمل اللیل، مسجد حرام کے شافعی مصلی کے آپ امام ہے، تعارف کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، واللہ خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ، جس نوجوان کا تعارف کیا جا رہا ہے وہ کوئی اور نہیں، بریلی کا امام احمد رضا ہے۔ سبحان اللہ۔ 22 سال کی عمر میں پہلی ملاقات، کیا تاڑ لیا تھا انہوں نے، کیا دیکھ لیا تھا۔ اللہ کے رسول نے جیسے کہ میں نے ابھی فرمایا، ارشاد فرماتے، اتقوا فراست المؤمن فانہ ینظر بنور اللہ۔ مومن کے نور سے، مومن کی فراست سے ڈرنا کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہیں پر بس نہیں ہوا، حضرت نے آپ کا دست مکرم پکڑ کر آپ کا برکت والا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے کاشانے لے گئے، خدمت کی، اور سند حدیث، سبحان اللہ، اجازتیں۔ 22 سالہ نوجوان، کتنا؟ 22 سالہ، غور کرنے کا مقام ہے۔ اس کے بعد شافعی فقیہ، امام حرم، اپنے وقت کا مفتی ہے، انہوں نے حج کے موضوع پر ایک کتاب لکھی۔ حج کے موضوع پر ایک بڑی دیر تک گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی، سمجھ گئے امام حرم شافعیوں کا، اپنے وقت کا، مسجد حرام کا امام، مکہ کا امام جان گیا کہ
یہ نوجوان جس کا نام نامی احمد رضا ہے، عمر تو چھوٹی ہے لیکن علم کی اللہ علم کی اس بلندی پر وہ فائز ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا سے آپ سند حدیث طلب کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنی کتاب جو حج کے موضوع پر لکھی تھی امام اہل سنت کی بارگاہ میں آپ نے پیش کی اور یہ مطالبہ کیا کہ میری خواہش یہ ہے کہ آپ اس کی شرح یا اس کا حاشیہ، اس کی شرح یا اس کا حاشیہ، اب یہ مت بولنا بابا کوئی وہ تو حنفی تھے، شافعی کو جو ہے کسی شافعی سے لکھوانا چاہیے تھا۔ ہوتا ہے کبھی الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، من الجنۃ یہ وسوسے شیطان کی طرف سے، خناس کی طرف سے عزیزان دل ملت اسلامیہ دلوں میں ڈالے جاتے ہیں۔ آج جو ہندوستان کی سرزمین پر بالخصوص مہاراشٹر کی سرزمین پر جو فتنے ابھر رہے ہیں اور فتنے نئے نئے فتنے آ رہے ہیں، ان میں ایک فتنہ یہ بھی ہے، ہمارے خطے کوکن میں نے دیکھا ہے باقاعدہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان حنفی علماء کو اپنے قریب آنے مت دینا۔ باقاعدہ ہوا ہے بابا ایسا، میں اپنے کانوں سے سن چکا ہوں، اپنی آنکھوں سے۔ کیوں؟ اس لیے عزیزان ملت اسلامیہ عوام الناس تو نہیں لیکن وہابی اور دیوبندیوں کے علماء بخوبی جانتے ہیں کہ کوکن کے شافعی سنی مسلمانوں کی کہ عقیدے کی اگر کسی نے حفاظت کی ہے یہ ہماری بدقسمتی کہہ لیجئے گا کہ ان 50 سالوں میں کوکن کی سرزمین پر شباب علماء کی جو آپ سمجھ رہے ہیں وہاں موجود نہیں تھے، خال کہیں کوئی عالم، بالکل ایسا بھی نہیں، خال کہیں وہ جان چکے تھے، وہ تاڑتے تھے کہ اگر وہابیت کے فتنے سے، اگر دیوبندیت کے فتنے سے ہم ان کے گھروں میں ان کے ایمان پر جو ڈاکہ لانا چاہ رہے ہیں اگر ان کی کوئی حفاظت کر سکتا ہے تو وہ حنفی علماء ہے جو مسلک اعلیٰ حضرت کے علم بردار ہے۔ اور ایسا ہوا بابا، ایسا ہوا۔ وہ حضور سرکار مفتی اعظم مفتی عالم کا خلیفہ، 2 منٹ کے لیے میں نام لوں کہ حضور الحاج اسماعیل احمد جانی، یہاں کوکن کے کئی علماء ہیں یہاں پر، اور آپ جا کر دیکھیں کہ کوکن کی سرزمین پر یہ سنیت کی جو بہاریں ہیں نا بابا، بد مذہبیت کی جو پہچان اگر اس علاقے میں اگر کسی نے کرائی ہے تو اس کا بابا جیتا جاگتا ثبوت اگر دیکھنا ہے تو مجھ کو دیکھ لو بابا، اور جائیں دورہ کریں میرے ساتھ چلے، میں آپ کو بتاؤں کہ زمینی سطح پر جو قربانیاں دی ہیں آپ جانیں کہ یہ بالواسطہ یا بلا واسطہ سرکار مفتی اعظم کا یہ خلیفہ، یہ بالواسطہ یا بلا واسطہ حضور سرکار سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا کرم ہے، جن کا ایک ہی پیغام تھا، جن کی زندگی کا ایک ہی منشور تھا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا، خیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور ہندوستان کے سارے مسلمانوں کو، چاہے وہ شافعی ہو، چاہے وہ مالکی ہو، یا دنیا کے کوئی بھی مسلمان حنبلی ہو یا حنبلی مسلک کا ہو، ایک ہی پیغام آپ نے دیا ہے، شافعی، مالکی، احمد، امام حنیف، 4 باغ امامت پہ لاکھوں سلام۔ اب مسلک اعلیٰ حضرت کے حوالے سے نوجوانوں میں سوشل میڈیا پر میجک سوالات، اس طرح سے جادوئی سوالات ایک دوسرے کو ورغلانے کے لیے، وسوسہ ڈالنے کے لیے، یہ 5واں مسلک کہاں سے آیا؟ یہ 5واں مسلک کہاں سے آیا؟ سب سے پہلے آپ یہ سنیں کہ ہمارا اصل نام اہل سنت و جماعت، اہل سنت و جماعت، اور یہ نام امام اہل سنت امام احمد رضا کا یا ہندوستان کی کسی خانقاہ کا دیا ہوا نام نہیں ہے، بلکہ یہ نام
تاجدار کائنات احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیا ہوا عطا کیا ہوا نام ہے، اور صرف ایک ہی نام نہیں ہے، ایک ہی نام۔ کچھ لوگ یہ بھی بابا کہ ٹھیک ہے اہل سنت والجماعت، اب یہ مسلک اعلی حضرت یہ دوسرا نام کا ہے، یہ دوسرے نام کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ دوسرے نام کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اور آخر مسلک اعلی حضرت ہے کیا؟ یہ دوسرا نام کیوں رکھا گیا؟ آج سے 50 سال پہلے، 100 سال پہلے پیچھے جائیں، چلیے ٹھیک ہے کسی اور علاقے میں چلے جائیں، کئی طرح سے گھما پھرا کر جو اعتراض عزیزان ملت اسلامیہ، آج اسے سمجھ کر اٹھنا ہے کہ آخر اہل سنت والجماعت کو مسلک اعلی حضرت کہنا ضروری کیوں ہے؟ اس کی ترجمانی دور حاضر میں مسلک اعلی حضرت کے بغیر ادھوری کیوں رہ جاتی ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، پہلے یہ سن لے کہ ہمارا اصل نام اہل سنت والجماعت ہے، اور مسلک اعلی حضرت اس نام کی دور حاضر کی امتیازی پہچان ہے، ترجمانی ہے۔ معاملہ یہ ہے دور رسالت سے، اگر آپ میں بہت ہی مختصر بات کروں گا، دور رسالت سے آپ جو ہے اسلامی تاریخ کا تجزیہ کرتے چلے کہ تاریخ اسلام کا ابتدائی دور دیکھے، ابھی تاجدار کائنات محمد رسول اللہ کی مکی زندگی ہے، مکی زندگی ہے، اہل ایمان کی پہچان مقرر ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ کفار بھی ہے، مشرکین بھی ہے، یہودی بھی ہے، نصرانی بھی ہے، مسلمانوں نے، اللہ کے رسول نے مسلمانوں کو صحابہ کو ممتاز کرنے کے لیے ان کی اپنی پہچان جو ہے مقرر فرمائی تمام اہل مکہ کے درمیان، اور وہ پہچان کیا ہے؟ آقا خود فرماتے من قال لا الہ الا اللہ۔ مکہ شریف میں اس وقت جو لا الہ الا اللہ کہے گا وہ مسلمان ہے، وہ میرا غلام ہے، وہ اللہ کا۔ مکہ میں کون ہے؟ کفار بھی ہے، مشرکین بھی ہے۔ دور بدلا، دور کہاں؟ مدنی دور آیا، دیکھا کہ اب یہاں کفار اور مشرکین کے ساتھ ساتھ منافقین بھی ہے۔ کون ہے؟ منافقین بھی ہے، جو رسول اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ رسول اللہ کے صحابہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو کہتے ہیں انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب شیطانوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں انما نحن مستہزئون، ارے ہم تو رسول اللہ کا اور ان کے صحابہ کے ساتھ کہتے ہیں ہنسی مذاق ٹھٹا اڑانے کے لیے جو ہے اسلام کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے اندر داخل ہو گئے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مدینہ طیبہ میں منافقین کی جماعت کلمہ پڑھ چکی ہے، مسجدوں میں گھس چکی ہے، رسول اللہ کے پیچھے نماز، آپ کی اقتداء میں نماز بھی ادا کر رہی ہے، حج کے فرائض بھی انجام دے رہی ہے، صدقہ بھی دے رہی ہے، خیرات بھی دے رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب مدینے میں دیکھیں، مدنی زندگی میں سرکار نے جب مدینے کی طرف ہجرت فرمائی ہے، اب آپ یہ نہیں فرماتے ہیں کہ من قال لا الہ الا اللہ، بلکہ پہچان بدل دی آپ نے، فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ صرف اشارے میں بات کر رہا ہوں، پہچان بدل گئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسلام کی تاریخ کا جو ہے آپ مطالعہ کریں، ابتدائی دور سے، آغاز اسلام سے، جیسے جیسے ضرورت پیش آتی رہی، جیسے جیسے حالات پیش آتے رہے، درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی اللہ، پہچان بدلتی رہی۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، اب صحابہ کا دور آیا، صحابہ کا دور آیا، صحابہ کرام کی مخالفتیں، بعض منافقین ایسے بھی تھے۔ اب دیکھ رہے ہیں بابا، ابھی پیشرو خطیب نے مولائیوں کا ذکر کیا نا بابا، مولائی ہم بھی ہیں، مولائی الحمدللہ ہم بھی ہیں، لیکن ہم سنی مولائی ہیں، رافضی مولائی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ الحمدللہ ہم سنی مولائی ہے، کیونکہ مولا علی مولائیت بےایمانہ کے مولا علی کی مولائیت کا اعلان تاجدار کائنات محمد الرسول اللہ نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی، یہ مولائی بابا۔ لیکن سنیں، ہم صرف سنی مولائی، ہماری پہچان صرف یہی نہیں ہے،
بلکہ ذرا اسے اس انداز میں بھی پیش کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے بابا، یہاں پر سارے علماء مولائی، حفاظ مولائی، عوام مولائی، اعلی حضرت کے شہدائی سنی مولائی، ارے میاں کبھی مولا علی سے پوچھے آپ کہ سرکار آپ کیا ہے؟ ساری کائنات تو آپ کی، آپ کیا ہے؟ سنیں مولا علی جواب دیتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ الحمدللہ مصطفیٰ جان رحمت نے، میرے آقا نے مجھے مومنین کا مولا بنایا ہے، لیکن سنیں علی اہل بیت کے جو اماموں میں سے ایک امام ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں صدیقی ہوں، میں فاروقی ہوں، میں یہ چور مولا، یہ چٹے مولا، یہ بابا یہ مولائی تھوڑی ہے بابا، یہ رافضی مولائی ہے، یہ کہاں کے مولائی ہے؟ ایرانی۔ صحابہ کرام کا دور آیا، صحابہ کی جب عظمتوں پر حملہ ہونے لگا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اسلام اور مسلمانوں کی پہچان اب اس دور میں بدل دیتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سچے کون ہیں؟ اس لیے کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے حضور کے پیچھے نماز پڑھتے، صحابہ کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، نام عبداللہ ہے، نام محمد ہے، نام عبد الرحمن ہے، جب ہماری صفوں میں گھس گئے، ہماری مسجدوں میں آ گئے، پہچان کیسے ہوگی؟ حضور سے پوچھا سچے کو، اب سنے پہچان بدل گئی، پہچان بدل گئی۔ سرکار فرماتے ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ، اپنے نبی کو اور میرے صحابہ کو جس راستے پر دیکھو اور اس راستے پر جس امتی کو چلتے ہوئے استقامت سے دیکھو، آقا فرماتے وہ حق پر ہے، وہ ناجی ہے۔ جماعت کا نام ہو گیا ما انا علیہ واصحابی۔ اور اسی کا ایک دوسرا نام، اسی کا ایک دوسرا نام سواد اعظم۔ حضور فرماتے اتبعوا السواد العظم فانه من شد شد فی النار۔ سواد اعظم بڑی جماعت، عزیزان ملت اسلامیہ، اب سنیں ما انا علیہ واصحابی کا دوسرا نام یہ میں نے نہیں دیا ہے، کسی عالم نے نہیں دیا ہے، کسی فقیہ نے نہیں دیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت نبیوں کے امام خود یہ نام عطا فرما رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ نام پڑھنے سے، ایک ہی نام شوشہ دماغ میں ڈالتے ہیں، اے اہل سنت سنی بس کافی تھا، دوسرا نام۔ بھئی اگر نام بڑھ جائے تم کو کیا تکلیف ہے بابا؟ اور یہ نام کون بڑھا رہا ہے؟ تاجدار کائنات احمد مجتبیٰ دوسرا نام بھی عطا فرما رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ فرماتے ہیں کہ اتبعوا السواد العظم، اہل سنت کا ایک نام سواد اعظم بھی ہے، اور ایک نام حضور فرماتے ہیں علیکم بالجماعہ، تم پر لازم ہے کہ جماعت کو تم مضبوطی سے قائم۔ اب دیکھیں صحابہ کا دور آیا، نام بدل گئے، اب تابعین کے دور میں آئے، میں پہچان بتا رہا ہوں بالکل مختصر، پھر میں اپنے نچوڑ کی طرف آؤں گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ کا دور آیا، شیعہ آئے، رافضی آئے، چپل کے چور آئے، چپل کے چور آئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت سرکار سیدنا ابو بکر صدیق پر حملہ، سرکار سیدنا عثمان غنی پر حملہ، سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں پر حملہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج جو یہ سوشل میڈیا پر رافضیوں کا جو فتنہ آیا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ شیخین پر، حضرت امیر معاویہ پر یا صحابہ کی عظمتوں پر یہ جو کتے بھونک رہے ہیں، یہ آج کا فتنہ نہیں ہے، یہ فتنہ پرانا تھا، یہ فتنہ پرانا ہے۔ اس زمانے میں نام اور تھا، اور اس زمانے میں نام جو ہے چولا بدلنا ان کی فطرت ہے، نہیں بدلا تھا اور نہیں بدلا ہے اور نہیں بدلے گا، تو وہ سنی نہیں بدلے گا، مسلک اعلیٰ حضرت کا ماننے والا بدلے گا نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کیا کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کسی نے کہ حضور مسجدوں میں تو شیعہ بھی آ گئے، رافضی بھی آ گئے، یعنی ایرانی بھی آ چکے ہیں جو صحابہ پر بھونک رہے ہیں، شیخین کی توہین کر رہے ہیں، شیخین پر حضرت مولا علی کو فضیلت دے رہے ہیں۔ اللہ اللہ، ہم کیسے جانے کہ حق پر کون ہے، سچا کون ہے؟ کیونکہ نبی کا بظاہر کلمہ یہ بھی پڑھ رہا ہے، نبی کا کلمہ وہ بھی پڑھ رہا ہے، پہچان کیسے ہوگی؟ سنیں امام اعظم فرماتے ہیں اہل سنت کی پہچان کیا ہے؟ امام اعظم سے پوچھا گیا
اب سنیں، امام اعظم نے یہ نہیں فرمایا جو سب سے زیادہ نمازی ہے، سب سے زیادہ روزے دار ہے، سب سے زیادہ حج کرنے والا، زکات دینے والا، نہیں، بلکہ آپ پیمانہ مقرر کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں تفضیل الشیخین، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو جو تمام صحابہ پر فضیلت دینے والا نظر آئے، سمجھ لو وہی سنی، بے شک، سبحان اللہ، وہی یہ امام اعظم فرما رہے ہیں۔ تمام اماموں کے باپ ہیں آپ، تمام اماموں کے امام ہیں۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں وحب الختنین، مولا علی اور حضرت عثمان غنی کی محبت، رافضیوں کا بھی پتہ کاٹ، خارجیوں کا بھی پتہ پاٹ۔ یہ یاد رکھیں، یہ دونوں جو فرقے آئے تھے یہ کوئی دوسری مذہب کی کتابیں لے کر ہماری صفوں میں نہیں گھسے تھے، قرآن ہی لے کر آئے تھے، حدیث لے کر آئے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ بالکل وہی اسٹائل آج ہے، بس نام بدل لیا ہے، بس کیا کر لیا ہے، نام بدل لیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ تیسری پہچان بتاتے ہیں والمسح علی الخفین، اور موزوں پر مسح کرنا۔ شیعہ کہتے ہیں موزوں پر مسح کرنا جائز نہیں، صاحب ہدایہ کی شرح میں آتا ہے اور ہدایہ کے حاشیے میں لکھا ہے کہ مسح علی الخفین پر، موزوں پر مسح کرنے کی جو روایت ہے 70 صحابہ سے متواتر منقول ہے۔ اس کا منکر عند الفقہاء، اس قدر تواتر کے ساتھ یہ روایت پہنچی ہے کہ اس کا منکر کیا ہوگا، کافر ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام اعظم اللہ اللہ فقاہت کا تاجدار، آفتاب و مہتاب، جن کے بارے میں امام شافعی فرماتے ہیں کہ کسی نے پوچھا امام اعظم کے علم کا عالم کیا تھا، کیسا علم تھا، امام شافعی ایک جملے میں سمجھا دیتے ہیں، فرماتے ہیں یہ کھمبا دیکھ رہے ہو کہ جی، کہ کیسا ہے، کہ لکڑی کا۔ امام اعظم اگر کھڑے ہو جاتے کہ یہ لمبا جو یہ کھمبا جو ہے لکڑی کا، کہتے ہیں لکڑی کا نہیں سونے کا ہے۔ اگر امام اعظم ابو حنیفہ مناظرے کے لیے کھڑے ہو جاتے اسے ثابت کرنے کے لیے، کہتے ساری دنیا کے علماء ایک طرف اگر اکٹھا ہو جاتے امام اعظم سے بحث کرنے کے لیے، مناظرہ کرنے کے لیے، کسی کی طاقت نہیں تھی کہ لاکھوں علماء بھی مل کر امام اعظم کو جو ہے فتح کر لے۔ وہ پختگی تھی آپ کے علم میں۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اپنے دور میں اہل سنت کی سنیوں کی پہچان کیا ہے تو کیا بتاتے ہیں؟ شیخین یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت ابو عمر کو تمام صحابہ میں سب سے، نبیوں کے بعد سب سے، صحابہ میں سب سے افضل، اور مولا علی اور حضرت عثمان غنی کی محبت۔ خارجیوں کو بھی آپ نے باہر کر دیا، رافضیوں کا بھی خارجہ کر دیا، اور المسح علی الخفین، خفین پر مسح کرنے کو ناجائز کہتے تھے۔ کون کہتے؟ کوئی اس کی جو ہے اصل اللہ اللہ۔ اب دیکھیں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بالغ نظر فقیہ جو صحابہ کا شاگرد ہے، آپ کے دور میں جب فتنہ اٹھتا ہے تو آپ نے قرآن یا حدیث کو یا کسی اور چیز کو اہل سنت کی پہچان نہیں مقرر کرایا۔ آپ نے نمازوں کو، سجدوں کو جو ہے اہل سنت کی پہچان نہیں بتایا، اس لیے کہ جو ہماری سکوب صفوں میں اہل سنت کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے جو گھسا ہے وہ نمازی بن کر آیا ہے، وہ روزے دار بن کر آیا ہے، وہ نبی کا بظاہر وفادار بن کر آیا ہے، وہ قرآن بھی پڑھ رہا ہے، وہ تسبیح بھی پڑھ رہا ہے، وہ نبی کی جو ہے نبی پر درود بھی پڑھ رہا ہے۔ آخر ان کی پہچان ہو تو کیسی ہو؟ آپ نے پہچان کرا دی۔ ذرا دور آگے بڑھتا ہے، امام احمد بن حنبل کے دور میں آئیے۔ امام احمد بن حنبل کے زمانے میں قرآن کو ایک فرقہ وجود میں آیا جس نے قرآن کو مخلوق کہا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کلام اللہ کو، کلام الہی کو مخلوق کہا۔ امام احمد بن حنبل نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیل میں ڈالا گیا، جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس قدر اس پہ فتنہ پڑا تھا، اس قدر اس پہ فرقہ جو ہے پرستی جو ہے اس فتنے کی جو ہے اس قدر پڑ گئی تھی کہ اس وقت علماء اہل سنت اور عوام پر یک زبان یہ کہنے لگے کہ آخر اس وقت اہل حق کی پہچان کیسے ہو؟ سچا سنی کون؟ سچا سنی ہم کیسے جانیں؟ علماء نے جب حالات دیکھے کہ اس وقت باطل فرقوں کی اور
اس فکر کی، اس نظریے کی جو بھرپور تردید فرمائی ہے، جس نے امامت کا فریضہ انجام دیا ہے، بلال امت لائب وہ کوئی اور نہیں، امام احمد بن حنبل کی ذات ہے۔ اس زمانے میں محدثین نے، علماء نے، فقہاء نے یہ اعلان کر دیا کہ اگر آج کوئی پوچھے کہ سچا سنی کون، تو بس اس کا جواب ایک ہی ہوگا کہ جس کے دل میں امام احمد بن حنبل کی محبت ہے وہ سچا سنی ہے۔ پہچان بدل رہی ہے، فتنے الگ الگ فتنے، پہچان۔ اب دیکھیں کہ حضور سرکار سید و مرشد اعلی حضرت امام اہل سنت کا دور آتا ہے بابا، ارے میٹھا میٹھا حق اور کڑوا کڑوا تو امام اہل سنت نے جتنے تان اور تشریح اور جتنی گالیاں دور حاضر میں، اللہ اللہ، حضور صدر الشریعہ صاحب بہار شریعت حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ اور اپنے دیگر خلفاء سے آپ نے فرمایا تھا کہ ہاں میں چاہتا ہوں کہ میرے نبی کی شان میں جو گستاخیاں کر رہے ہیں اور خدا کی وحدانیت یا خدا کی شان میں جو بے ادبیاں لکھ رہے ہیں، غوث و خواجہ اولیاء صحابہ کو جو بے دست و پا بتا رہے ہیں، ان کی توہینیں کر رہے ہیں، یہ مجھ پر حملہ کرے، مجھے برا کہے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تو چاہتا ہوں کہ ان کے قلموں کا رخ، ان کے زبانوں کا رخ میرے احمد رضا کی ذات بن جائے، لیکن میرے نبی کو یا کسی صحابی کو یا اہل بیت کو یا غوث و خواجہ کو یا کسی ولی کو کوئی طعن و تشنیع کرے، گستاخی کرے، امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ قطعاً وہ برداشت نہیں کروں گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ پہ پیغام دیتے ہیں کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے۔ اعلیٰ حضرت نے تو پہرے دیے بابا بے نقابوں کو، جن کے چہروں پر جو ہے نقاب تھے ان کو، اور آج بھی معلوم ہے آپ کو، ایک بات پکی بتاتا ہوں، ابھی ڈھلا پن آ گیا ہے کہیں بہت سارے معاملات میں، اپنے بزرگوں سے، اپنے اسلاف پر سے عقیدہ علم الیقین، عقیدہ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ اللہ، یہی بھیونڈی کی سرزمین ہے۔ میں نے اپنے دور طالب علم میں حضور علامہ ارشد القادری رئیس القلم علیہ الرحمہ کی زبانی اسی بھیونڈی کی سرزمین پر ایک ناصحانہ جملہ میں نے اپنے دل پر نقش کر لیا تھا، آج بھی وہ میرے دل و دماغ میں بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت کے پاس اسٹیج پر کچھ اعتراضات آئے تھے دیابنا کی طرف سے، وہابیہ کی طرف سے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور ارشد اللہ رئیس القلم علامہ ارشد القادری مناظر اہل سنت نے ایک جملہ فرمایا تھا کہ اے بھیونڈی کے مسلمانوں، مجھے بتاؤ کہ کیا تمہیں اپنے بزرگوں پر اعتماد نہیں؟ حضرت نے فرمایا تھا کیا تمہیں اپنے بزرگوں پر اعتماد؟ ارے کوئی بھی آتا ہے، کدھر سے بھی آتا ہے، ڈھول بجا کر چلا جاتا ہے۔ ارے آنے والا فتنہ شافعیت کے نام پر آئے گا، امام شافعی کے نام پر آئے گا، امام احمد بن حنبل کے نام پر آئے گا، حنفیت کے نام پر آئے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس دور کا جو در امتیاز ہے، اہل سنت کی جو پہچان ہے، وہ امام احمد رضا کی سجدوں کی لاج بچائی ہے، ایمان کی حفاظت فرمائی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہی وجہ۔ اچھا اکابر ابھی تو ایسے آپس کے لوگ بھی تحقیق کے نام پر ارے دروازے کھول کے نہیں، پھاٹک توڑ کے گھس گئے، جبکہ ابھی اکابرین موجود ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں اپنے بڑوں کے سامنے بڑا نہیں بننا چاہیے، اپنے بڑوں کے سامنے ان کے قدموں میں رہنا چاہیے۔ یہ ہمارے بڑوں کا شیوا ہے، یہ ہمارے بڑوں کا شیوا ہے اور ان کی تعلیم اور تربیت ہے بابا۔ یہ جو فتنے نمازوں کے، امام حرم کے پیچھے نماز کے حوالے سے، چاند کے حوالے سے، عزیزان ملت اسلامیہ ہمیشہ یاد رکھے۔ اچھا شافعی، حنفی، مالکی، حنبلی، یہ تو صرف فقہ کے مسائل میں فروعی اختلاف ہے، وہاں تو ہم اپنے اماموں کی تقلید کریں گے اور کرنا ہی چاہیے، لیکن عقیدے بابا، عقیدے، اللہ اللہ، آج الحمدللہ بھیونڈی کی سرزمین پر جتنے شافعی حضرات ہیں یہاں پر، آج وہاں پر بھی جو عقیدے کی بہاریں ہیں، یہ بالواسطہ یا بلا واسطہ میرے اعلیٰ حضرت ہی کا فیض ہے۔ اٹھائے دیکھیں حضرت علامہ فقیہ بھیونڈی سرکار سیدنا محسن شافعی رحمت اللہ علیہ کی ذات کو آپ اٹھا کر دیکھیں، حضور صدر الشریعہ کی شان کیجئے آپ۔
علامہ محسن فقی یہ تاریخ کے درخشندہ نام ہے، تاریخ کے بڑے، بلکہ مجھے یہاں کے ایک شافعی صاحب ہیں، انہوں نے خود مجھ سے ایک روایت بیان کی، مولانا محسن فقی صاحب رحمت اللہ علیہ اور ایک شافعی عالم بریلی شریف میں پڑھنے کے لیے گئے تھے، حامد فقی صاحب غالباً، خیر ایک نام کے بارے میں تو یقین ہے مجھ کو، تو وہ پڑھنے کے لیے گئے تھے، حضور سرکار صدر الشریعہ علیہ رحمہ کی بارگاہ میں اور حجت الاسلام سرکار مفتی اعظم کی بارگاہ سے بھی فیض یاب ہو رہے تھے، تو شافعی لوگ پڑھنے گئے بابا، آپ کو معلوم ہے وہاں پہ بریلی شریف میں چمے گوئیاں شروع ہو گئی، رفع دین کرتے تھے، اب یو پی میں، بہار شریف میں، بنگال میں تو کوئی شافعی ہے ہی نہیں بابا، اگر وہاں کا کوئی کر رہا ہے تو سمجھ لو یہ 2 نمبری ہے، یہ 2 نمبری ہے، یعنی غیر مقلد ہے، کیا ہے اہل حدیث نہیں، غیر مقلد ہے مردود، یہ سمجھ۔ تو سرکار وہاں سوداگران محلے میں کچھ لوگ تاڑنے لگ گئے کہ لگتا ہے کہ اپنے محلے میں کوئی معاذ اللہ کوئی اہل حدیث جو گھس پڑے، تو بتاتے ہیں کہ سرکار مفتی اعظم کی بارگاہ میں، حجت الاسلام کی بارگاہ میں مغرب کی نماز کے بعد جو نماز پڑھ کے جو حضرت کی بارگاہ میں گئے اور شکایت کرنے لگے کہ حضور ایسا لگتا ہے کہ اپنے محلے میں کچھ جو ہے غیر مقلد کیا ہوئے، تو سرکار مفتی اعظم، راوی فرماتے ہیں کہ سرکار مفتی اعظم مسکرانے لگے، حجت الاسلام بھی مسکرانے لگے کہ ٹھہرو رکو، حضرت نے بلوایا، دونوں شافعی عالم تشریف لایا، کیا انہی کی بات کر رہے ہو؟ اللہ اللہ، کہا جی حضور، اب آپ نے تعارف کروایا، عزیزان ملت اسلامیہ، آج بھیونڈی کی سرزمین پر ہی نہیں بلکہ پڑوسی ملک میں بھی فقہائے شافعی مسائل سے جو مستفید ہوتے رہے، عزیزان ملت اسلامیہ، فقہ تو امام شافعی کی ہے لیکن فیضان میرے اعلیٰ حضرت کا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے تحقیق کے نام پہ الحمدللہ مزاج علماء کا ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ کل بھی ہم اپنے بزرگوں کے قدموں میں تھے، ہیں، اور الحمدللہ حاصل گفتگو کا یہ ہے کہ یہ جتنی بہاریں ہیں الحمدللہ امام اہل سنت کے نام میں اللہ نے صدی گزر چکی ہے، 100 سال گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی اللہ نے یہ برکت رکھی ہے کہ نام پڑھ دو تو وہاں بھی بھاگ جاتا بابا، برکت ہے بابا، یہ کتمیر کی جیسے برکت ہے، اصحاب کہف کے کتے کی جو ہے، اصحاب کہف کے کتے کی جب اس کے نام کی اتنی برکت ہے تو اعلیٰ حضرت تو اللہ کے ولی ہیں، قطب وقت ہیں، مجدد اعظم ہیں، اپنے زمانے کے مجدد ہیں اور سیدوں کے پروردہ ہیں۔ جانتے ہو حضور احسن العلماء، میرے پیر و مرشد فرماتے تھے، حضور احسن العلماء میرے تمام مریدوں کے لیے اور میرے خاندان کے تمام افراد کے لیے، حضرت کی وصیت، میں لفظ و لفظ نہیں مفہوم بتا رہا ہوں، حضرت فرماتے ہیں کہ میرے جتنے مریدین ہیں یعنی برکاتی اور جو جتنے میرے خاندان، اہل خاندان کے جتنے افراد ہیں ان کے لیے میری نصیحت ہے اور میرے وصال کے بعد یہ میری وصیت، میرے وصال کے بعد یہ میری وصیت ہے کہ کوئی بھی میرا مرید یا میرے خاندان کا کوئی بھی فرد اگر مسلک اعلیٰ حضرت سے، اور یہی اصطلاح ہے، آپ نے بھی یہی اصطلاح استعمال کی ہے، کہتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت سے سرے منہ انحراف کرے گا میری بیعت سے وہ خارج ہے۔ اب چھپری، آج کل کے جو چھپری برکاتی ہے جنہوں نے مارہرہ کے بزرگوں کی عظمتوں کو پسے پش ڈال کر ایران کے شیعوں سے ساتھ باز کی ہے، اس نام سے دھوکہ مت کھانا، اس نام سے دھوکہ مت کھانا، وہ تو ایران کے ہاتھوں پر بک چکا ہے بابا۔ جھانسی کا جھانسا تو ابھی ماضی قریب میں آپ نے دیکھا ہوگا، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جھانسی میں جو ہے جھانسا
اللہ نے کیسا بے نقاب کیا، الحق یعلو ولا یولا۔ اس لیے اب اگر کوئی قادری بن کر آئے، برکاتی بن کر آئے، رفاعی بن کر آئے، شافعی بن کر آئے، حنفی بن کر آئے، حنبلی بن کر آئے، اسے ٹٹولو۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے اسٹیج پر جتنے لوگ بیٹھے اب سب کو ٹٹولو، ٹٹولنے کا دور ہے۔ اب صفوں میں گھس گئے ہیں سب، اور ٹٹولنا کیا ہے کہ وہ مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم ہے کہ نہیں، مسلک کا وفادار ہے کہ نہیں، دامن اعلیٰ حضرت سے وابستہ عزیزان ملت اسلامیہ۔ حضور اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ اللہ اللہ فرماتے ہیں کہ شریعت میں، طریقت میں میرا مسلک وہی ہے جو امام بریلی کے امام مولانا امام احمد رضا کا مسلک ہے۔ یہ کون فرماتے ہیں؟ حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ۔ شریعت میں، طریقت میں میرا مسلک وہی ہے جو امام ہے۔ یہ میں چند مثالیں دے رہا ہوں عزیزان ملت اسلامیہ۔ اب سنے آل رسول مارحوی فرماتے ہیں کہ دنیا میں مجھے اعلیٰ حضرت جب بیعت ہو گئے، خلافت سے نواز دیا، آپ نے اجازت عطا فرمائی، فرماتے ہیں اب بے فکر ہو گیا۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا قیامت کے دن اب اللہ نے اگر پوچھ لیا کہ آل رسول کیا لائے ہو، کہتے احمد رضا کو پیش کر دوں گا۔ اپنے وقت کا قطب ہے، اتنی بڑی گواہی کہ تنہا اعلیٰ حضرت کو پیش کر رہا۔ کیا ان کے خاندان میں علم و فضل کے، ولایت کے آفتاب و مہتاب نہ تھے؟ وہ تو پیر گھرانہ ہے اعلیٰ حضرت کا، اعلیٰ حضرت کا پیر گھرانہ ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ حضور آل رسول مارحوی رحمت اللہ علیہ نے، یہ غور کرنے کا مقام ہے۔ اس لیے اہلیان بھیونڈی اور خصوصاً شافعی حضرات اگر مجھے سن رہے تو سنیں کہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کی برکتیں، حضور مفتی اعظم مفتی عالم سرکار مفتی اعظم کی برکتوں کو آپ نے یہاں پر اپنی آنکھ ماتے کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ان بزرگوں کے دامن کرم سے اور فکر رضا سے مضبوطی کے ساتھ جو ہے وابستہ رہے، اور اگر فکر رضا کے علاوہ کوئی دوسری فکر اگر کوئی شافعیت کے نام پر گھسا رہا ہے تو اس کو ٹٹولنا یہ ہمارا اور آپ کا فرض ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، تقریباً 8-10 دن پہلے کی بات ہے، تقریباً 8-10 دن پہلے کی بات، یہ پنویل سے قریب جو ہے ایک مسجد میں ایک امام لگا ہوا ہے۔ آپ کو بتاؤں وہ امام جو لگا ہے وہ کہتا ہے کہ میں شافعی ہوں، میں سنی ہوں اور میں چشتی ہوں۔ کیا بولتا ہے؟ میں شافعی ہوں، میں سنی ہوں اور میں چشتی ہوں۔ تقریر کیا اس نے، تقریر میں کیا بولتا ہے معلوم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سیرت پر آپ کی کچھ مثال دیتے ہوئے، ارے رسول تو ہماری طرح بشر تھے، بولے ماد اللہ رب العالمین۔ ہم میں اور ان میں اس طرح کی تقریر انتشار پھیل گیا۔ بابا ابھی بابا ایک بات بتاؤ، امام سے خود کہتا ہے کہ میں شافعی ہوں، میں سنی ہوں اور میں چشتی ہوں، کیسے پہچان کرو گے؟ کس پارٹی میں ڈالو گے؟ کہتا ہے اہل سنت الجماعت سے ہوں، شافعی ہوں۔ پہچانو گے کیسے کہ یہ منافق ہے یا واقعتاً کوئی پہروپیہ ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ اب یہاں پر جو کسوٹی ہے وہ امام احمد رضا کی ذات ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ یہ کسوٹی اللہ اللہ علماء عرب نے بھی ہمیں عطا فرمائی ہے۔ معزز سامعین کرام سنیں، آج بھی یہ وہابی دیوبندی ہماری صفوں میں جو گھسے ہوئے، شافعی بن کر، حنفی بن کر، چشتی بن کر، قادری بن کر، چولے پہن کر ہمارے درمیان، ہوشیار رہنا بابا، کدھر ڈسے گا پتہ نہیں چلے گا بابا۔ سانپ کا ڈسا ہوا ہے جو ہے نا وہ مر جائے گا تو چلا جائے گا، لیکن ان کا ڈسا ہوا جو ہے ایمان لے کے جائے گا بابا۔ یہ اس دور کی جو سب سے بڑی پہچان کیا ہے؟ کل بھی اعلیٰ حضرت کی ذات تھی، خط امتیاز اہل سنت اور فرقہ باطلہ کے درمیان اعلیٰ حضرت ہی تھے۔ اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت کے فیضان سے اور ان کے کرم سے ہمیں مالا مال فرمائے، ان کے مشن پر اللہ ہمیں زندہ رکھے، اور ان کے پرچم تلے ہمیں مذہب شافعیت کا اور مذہب حنفیت کا کام کرنے کی اللہ ارزانی سعادت عطا فرمائے۔ وما علینا البلاغ۔ السلام علیکم۔